خانزادہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ ان 3 جماعتوں سے مذاکرات کریں، لیکن آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور سے آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچیں اور مل بیٹھیں، آگے بڑھیں، آگے کا سوچیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی مذاکرات کی پیشکش کر چکے، انہوں نے بھی تحریک انصاف سے کہا کہ ملک کے لیے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی پچھلے دنوں یہ میسج دیتے رہے کہ وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ملک کے لیے پھر کر لیں بات چیت، آخر کسی طرح سے تو آگے بڑھنا ہے نا۔ ہاں جی، نہیں بڑی اچھی بات ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے ہم بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ یہ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن کرنا تو انہوں نے ہے نا۔ یہ کریں گے کیا؟ حکومت میں تو یہ ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جو خان صاحب کی کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، یہ ختم کریں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میں یہ ہیں، یہ کوئی کچھ کریں۔ یہ جو الیکشنز کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے، ان چیزوں کو مانگیں، وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس حوالے سے، یعنی کچھ سی بی ایمز ہوں تو وہ کچھ سٹیپس لیں، کیونکہ وہ حکومت ہے۔ وہ تو صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دیکھیں آئیں بیٹھیں، یہ آئیں بیٹھیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا تو انہوں نے۔ خانزادہ صاحب، ایک طرف آپ کو مذاکرات کی آفرز جیسے آج سینٹ میں بھی آ گئی اور بھی مختلف جگہ پہ جیسے عظمیٰ نے ذکر کیا، اور آج ہی ایسا ہوتا ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی میدان میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے کہہ دیا کہ باہر آ جائیں۔ اچھا، تہاڈی بھی گل ہو گئی ہے، آپ کی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے کہیں؟ اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ اچانک یہ ماحول آپ کو بدلا بدلا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وقت آ گیا باہر آنے کا، یہ بولا انہوں نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، یہ تو زیادہ وہ بتا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نہیں، آپ کے لوگ تو سامنے آ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو دیکھ لیں نا آپ، ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں، اب جیسے پرویز الہی صاحب کا بتایا گیا، میں بلکہ ہم ہائی کورٹ میں ہی تھے، جو کہ آج نیوز آئی ہے کہ جی وہ تو یہ دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کے بھی جو کیسز ہیں تو وہ تو ختم ہونے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کیسز میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، اور نہ خان صاحب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کیسز کنٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے مقابلہ کیا حالات کا، ان کیسز کا۔ تو اس طرح باقی بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اس میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے بہت مقابلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو۔ اور یہ دیکھیں نا، یہی تو ایک پارٹی بلڈنگ، ایک وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا باہر آنا، ضمانتیں مل جانا، آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ رعایت ہے یا بس ان کی ضمانتیں بنتی تھی؟ اور کیا وہ آپ کی پالیٹکس میں، پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں سرگرم ہوں گے؟ آگے کا تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور پی ٹی آئی ان کو سراہتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر پنجاب جو ہے تو وہ آگے بھی جائے گی، اور ہم سارے ان کو فالو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور اب اس چیز کا ہم نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی حالات بنیں گے، جتنے بھی جو بھی کیسز ہوں گے تو وہ تو ختم ہونے جا رہے ہیں، اس میں تو ان کے پاس اور کوئی اب چال نہیں رہی۔ تو میرے خیال سے اب آخری جو وہ ہیں وہ خان صاحب کے کیسز رہ گئے ہیں، اور خان صاحب کے کیسز آپ کو پتہ ہے، وہ بھی جس طرح میں نے کہا آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے تو وہ سائفر والے بھی کل امید ہے کہ یہ ایک آخری تاریخ ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اس میں فیصلہ آ جائے گا اور خان صاحب بری ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔